آج تک کی صورتحال آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی. یہ کچھ ونڈوز سافٹ ویئر اپلیکیشنز ہیں, کچھ ہمارے پاس اپنی این ڈی ایم اے نے اس طرح کی ٹیکنیکل کیپیبلٹی ڈیولپ کی ہے. یہ جو سائیکلون ڈیولپ ہونا شروع ہوا, اس کو ہم نے الدو اس مارچ کے آخری مہینے میں ہم نے ایک پریڈکشن پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی ارلی وارننگ کے بعد کی تھی کہ اس دفعہ چونکہ ارلی ہیٹ کا زیادہ خطرہ ہے, تو اس میں ہمارے شمالی علاقہ جات میں برفانی تودے جلدی اور زیادہ پگھلیں گے, اور اسی طرح ہمارے بحر عرب میں طغیانی کا زیادہ امکان ہے, جس میں اسی طرح کے سائیکلون کی پریڈکشن کی گئی تھی. اور ہم نے وقت سے پہلے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر کے ان کو تیاری اپنی پوری رکھنے کا بندوبست بھی کیا تھا. آپ کے سامنے اس وقت جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ وہ پریڈکشنز ہیں جس میں سائیکلون بیپر جوائے جو 5 جون کے بعد تھوڑا زیادہ سویر ہونا شروع ہوا, اس کو ہم نے مانیٹر کرنا شروع کیا, اور ابھی اس کی ڈائریکشن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں شمال اور شمال مشرق کی طرف بینڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج کے دن اور کل کی صبح تک اس کی یہ جو مشرق کی طرف پاکستان کیٹی بندر والا علاقہ اور انڈین گجرات کے درمیان والا جو علاقہ ہے, اس کی طرف اس کا جو کرو ہے یا جس کا رخ ہے وہ کنفرم ہو جائے گا. ابھی تک کی جو سائنٹیفک انفارمیشن ہے, اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ 5 جون سے لے کر آج تک اس کی ہواؤں میں اور اس کی تیزی میں اور اس کی سپیڈ میں اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے اس کو سیویئر ایمرجنسی سے اس کو ویری سیویئر سائیکلونک ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہے. اور اسی طرح اس کو اب جب ہم دیکھتے ہیں تو آج اس کے 15 جون کو دوپہر کے آس پاس یہ کیٹی بندر کے ملحقہ علاقوں میں لینڈ فال کرے گا, اور چونکہ اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے تو اس لیے نہ صرف ہمارا جنوبی سندھ اور جنوب مشرقی سندھ بلکہ اس سے ملحقہ علاقے کافی دور تک اس سے افیکٹڈ ہوں گے. جو کیٹی بندر اور اس کے ساتھ جو ہماری کوسٹ لائن ہے, اس کو ہم نے خاص طور پر الرٹ کر دیا ہے. مسلح افواج, پاکستان آرمی, رینجرز, سندھ گورنمنٹ, پی ڈی ایم اے اور رضاکار جو اس علاقے میں موجود ہیں, وہ عوام کو خاص طور پر وہ لوگ جو کیٹی بندر اور اس کے ساتھ اس علاقوں میں ہیں جن کو ہم سب سے زیادہ ولنریبل سمجھتے ہیں, ان کو کل شام سے بہت تیزی کے ساتھ ایک محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے. یہ وہ کیمپس ہوں گے جہاں پر ان لوگوں کو کچھ دنوں تک رہنا پڑے گا جب تک پانی یہاں سے واپس ریسیڈ نہیں کرتا یا اس میں کمی نہیں آتی. اس کے ساتھ جو دوسرے علاقے ہیں خاص طور پہ کراچی میں اور باقی شہری علاقوں میں, جس طرح منسٹر صاحب نے بتایا, یہ تیز ہواؤں کا اور آندھی طوفان کے ساتھ باقی اس کے قسم کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں, جس کے لیے حکومت سندھ اور حکومت باقی پی ڈی ایم اے کے باقی اداروں نے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر تمام اداروں کو ہم نے الرٹ جاری کر دیے ہیں. میڈیکل ایمرجنسیز کے لیے لوگوں کو بتا دیا گیا ہے. جن لوگوں نے ہمارے ساتھ فلڈز لاسٹ ایئر 2022 کے بعد کام کیا تھا, ان والنٹیئرز کو دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. جو این جی اوز اس علاقے میں 2022 کے سیلاب کے بعد سے کام کر رہی ہیں, وہ لوگ بھی اس کام میں لوگوں کو جب ریلیف کیمپ میں شفٹ کیا جائے گا تو اس کے ساتھ مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گی. ابھی تک جو وہاں پر ملٹری فارمیشنز کے ساتھ جو ہم نے ڈیٹا شیئر کیا ہے, تقریباً 1 لاکھ کے آس پاس وہ لوگ ہیں جن کو ایویکویٹ کیا جائے گا, اور یہ پروسیس انشاءاللہ تیزی کے ساتھ کل شام تک اور ارلی مارننگ 15 سے پہلے انشاءاللہ اس کو ختم کر لیا جائے گا. جب یہ لوگ وہاں پر ہوں گے تو ان کے جو ارلی راشنز کی ریکوائرمنٹ ہے, ریلیف کی ریکوائرمنٹ ہے, اس حساب سے ہماری حکومت سندھ کے ساتھ اور باقی تمام اداروں کے ساتھ جو کسی نہ کسی طرح ان کو پروجیکشنز کو ڈیولپ کرنے میں اور لوگوں کو موبلائز کرنے میں اور ٹرانسپورٹیشن کو اور وہاں پر جو ان کی ریلیف کے باقی سٹیجز ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی آگے حتمی طور پر دیکھیں گے.